نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں عقل اور شعور سے نوازا، اور یہ عقل اور شعور ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان باقی تمام مخلوقات سے الگ ہے، نمایاں ہے، ممتاز ہے، ممیز ہے۔ اسی عقل کی بنا پر انسان کو سب پر فضیلت دی گئی ہے، عزت عطا کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے۔ یہ عزت کس بنا پر ہے؟ کہ انسان کے اندر عقل ہے، سمجھ ہے، شعور ہے، غور و فکر کی صلاحیت ہے، اور انسان اس دنیا میں آنے کے بعد جو بڑا ہوتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، شعور کی منزلیں طے کرتا جاتا ہے، تو مختلف چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور ان سے طرح طرح کے فائدے اٹھاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے اسی بنا پر کی ہے کہ انسان نے اپنی عقل کو استعمال کیا ہے، اور جس انسان نے جتنا زیادہ اپنی عقل کو استعمال کیا ہے اتنا ہی زیادہ اس نے اس دنیا سے فائدہ اٹھایا ہے اور اس دنیا کو اپنے کنٹرول میں کیا ہے۔ انسان کی یعنی دنیاوی عزت بھی اسی میں ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے۔ پچھلے دنوں میں ایک نیوز میرے ہسبینڈ پڑھ کے سنا رہے تھے کہ ٹرمپ کسی جہاز بنانے کی فیکٹری میں گیا، تو اس نے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیسے بناتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے بتایا کہ کس حصے کا مٹیریل کہاں سے آتا ہے، کوئی چیز جاپان سے آ رہی ہے، کوئی کوریا سے آ رہی ہے، کوئی سنگاپور سے آ رہی ہے، کوئی فرانس بھیج رہا ہے، کوئی یوکے، کوئی، اس میں کسی ایک بھی مسلمان ملک کا نام نہیں تھا۔ تو اس وقت میں یہ سوچ میں پڑ گئی کہ اگر یہ کہا جاتا کہ ایک پرزہ سیریا سے آ رہا ہے، دوسرا صومال سے آ رہا ہے، تیسرا جو 6 ملک ہے، یمن سے آ رہا ہے، ایران سے آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو پھر شاید وہ یہ نہ سوچتے کہ ان میں سے کسی ملک پر بین لگایا جائے، کیونکہ بین لگانے کا مطلب کیا ہے کہ پھر یعنی ٹریول بین ہو یا کسی بھی طرح کے اکنامک سینکشنز ہوں، کیونکہ پھر ان کے جہاز نہیں بنیں گے، کیونکہ وہ ان پرزوں کے لیے دوسرے لوگوں کے محتاج ہیں یا ان کے ساتھ ان کے کانٹریکٹس ہیں۔ تو آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی دنیا میں اگر عزت نہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے نمبر 1 علم حاصل کرنے میں پیچھے رہ گئے، غور و فکر سے کام نہیں لیا، اور اپنی عقل کو صحیح طور پر استعمال نہیں کیا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا۔ انڈیویجولز بہت اچھے بھی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیویجول کیپیسٹی میں ہر ملک میں مسلمان خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن کہیں بھی کوئی ایک ملک مسلم میجورٹی کا ایسا نہیں کہ جہاں پر یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہو کہ ہم محنت کریں یا پھر ریسرچ کریں یا آگے بڑھیں، جس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بحیثیت ایک امت کے مسلمان جو ہیں وہ پست ہے۔ یہی معاملہ دینی اعتبار سے بھی ہے۔ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے والدین مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہمیں بچپن میں یہ بتایا گیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھا دیا گیا، ہمیں نماز سکھا دی گئی، ہمیں قرآن پڑھا دیا گیا، اور وہ بھی بغیر سوچے سمجھے میجورٹی جو ہماری پڑھتی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات یہ نہیں جانتے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، یا مسلمان کس کو کہتے ہیں، یا مسلمان کے لیے کیا کچھ کرنا لازم ہے۔ پھر اس معاملے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے انڈیویجولز بہت اچھے ہیں، انہوں نے اس کو غور و فکر کیا، سوچا سمجھا اور آگے بڑھ گئے، دین میں بھی آگے بڑھے، دنیا میں بھی آگے بڑھے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو، دونوں اعتبار سے وہ غور و فکر سے کام لے، اپنی عقل کو استعمال کرے۔ اور عقل کے استعمال کا، غور و فکر کا جو بہترین طریقہ ہے یا جو بہترین مصرف ہے وہ یہ ہے کہ انسان 4 چیزوں کو لازم جانے۔
یعنی فرض کے درجے میں ہے 4 چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا اور غور و فکر کرنا اور پہچان کرنا. باقی آپشنل ہے. آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق، اپنے جو بھی آپ کو اپرچونٹیز ملی ہیں ان کو آپ جیسے چاہیں استعمال کریں. جس بھی اچھے فیلڈ میں آپ جائیں، جہاں تک جی چاہتا ہے جائیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے ایز لانگ ایز کوئی چیز اللہ کے دین سے ٹکراتی نہیں. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلے تو اپنے خالق کی پہچان ہے، رب کو پہچاننا، اللہ کی پہچان. کیونکہ جب تک انسان رب کو پہچانتا نہیں، وہ رب کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. جب انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے تو پھر وہ اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی حیثیت کو جب سمجھ جاتا ہے تو واقعی پھر اس کے آگے جھک بھی جاتا ہے، اور اپنی ساری کوششیں اور اپنے سارے بہترین جذبات، یہ سارے کے سارے وہ اپنے رب سے وابستہ کر لیتا ہے. دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے اپنی پہچان، اپنے پوٹینشل کو جاننا، اپنی حیثیت کو جاننا، اپنے مقام کو جاننا، خود کو ملنے والی جو نعمتیں ہیں، جو اپرچونٹیز ہیں ہمارے چاروں طرف، ان کو پہچاننا. جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا اس وقت تک وہ اپنے رب کا صحیح معنوں میں شکر ادا ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ان نعمتوں کو پازیٹیولی یوز ہی نہیں کر سکتا بلکہ استعمال ہی نہیں کرے. جیسے ملی ویسے ہی واپس چلی جائیں گی. لیکن بہت سے لوگ اس معاملے میں ساری زندگی بس دوسروں سے مشورہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ ہمیں بتا دیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، خود محنت نہیں کرتے، خود آگے نہیں بڑھتے، خود رسک نہیں لیتے. اور جب تک انسان کسی جگہ پر اتر کر نہ دیکھے تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنی گہری ہے. کسی پانی میں ہاتھ ڈال کے نہ دیکھا جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا ٹیمپریچر کیا ہے. تو جب تک ہم کسی بھی فیلڈ میں اتریں گے نہیں، کسی بھی چیز کو ٹیسٹ اینڈ ٹرائی نہیں کریں گے، اس میں محنت نہیں کریں گے، اس میں آگے نہیں بڑھیں گے، تو واقعی ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ، ہم کون ہیں، ہم کیا کچھ کر سکتے، کہاں تک جا سکتے. جب آگے بڑھیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں. جب مشکل آئے گی اور ہم اس کو عقل استعمال کر کے محنت اور کوشش کے ساتھ اس کو پار کر جائیں گے تو پھر ہمارا اور کانفیڈنس زیادہ ہوگا، پھر اور آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے، اور اس طرح زندگی کے اختتام تک آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان کے بعد دوسری اہم چیز ہے اپنے آپ کو پہچاننا اور اپنی حقیقت اور اپنی قیمت معلوم کرنا کہ میری ورتھ کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. تیسری چیز ہے اس دنیا کی حقیقت کو پہچاننا، کیونکہ جب تک انسان دنیا کی حقیقت کو نہیں پہچانتا وہ دھوکے میں رہتا ہے. بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، جو فائدہ ہے بس یہی اٹھانا ہے، جو نقصان ہے وہ یہی کا نقصان ہے، یہاں جو آگے بڑھ گیا وہی کامیاب ہے اور جو پیچھے رہ گیا وہ ناکام ہے. حالانکہ ساری کامیابی دنیا ہی کی کامیابی نہیں، تیرے آگے آسماں اور بھی ہیں، یعنی ہمارے لیے ابھی اور بہت سی منزلیں باقی ہیں. اس لیے چوتھی چیز جس کو جاننا اور جس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا بے حد ضروری ہے اور ان میں غور و فکر کرتے رہنا، وہ ہے آخرت، جو ہماری اصل منزل ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بے شک آخرت کا گھر وہی حقیقی زندگی ہے، وہی اصل رہنے کی جگہ ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے. تو اس چیز کا علم حاصل کرنا کہ وہ آخرت کا گھر کیسا ہے، وہ زندگی کیسی ہے، اس میں کیا کچھ ہے، کیا خوشیاں ہیں، غم کیا ہے، فائدے کی چیزیں کیا ہیں اور کہاں کہاں کیا نقصان ہو سکتا ہے.